ہاں بالکل. ابھی میں آپ کو بتاؤں, مفتی اکمل صاحب آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا ان کو کئی دفعہ. تو وہ ریسنٹلی ایک بات بتا رہے تھے کہ ایک بچی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ مفتی صاحب میں رمضان میں 4 قرآن پڑھ لیتی تھی. اب جب سے میں نے ترجمہ تفسیر شروع کیا ہے تو میں نے اپنا وہ جو 4 قرآن ہیں وہ مجھ سے پورے نہیں ہوتے, تو میں 4 قرآن کی بجائے اگر کم پڑھ لوں, مطلب اس نے تو باقاعدہ تعداد بتائی کہ 10 سپارے کی جگہ اگر میں 1 سپارہ پڑھ لوں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بہتر ہے کہ 4 قرآن پڑھنا بہتر ہے. تو مفتی اکمل صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ 1 سپارے کی بات کر رہی ہیں, 1 سپارہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر آپ 1 رکوع بھی پڑھ لیں گی سمجھ کر تو وہ آپ کے 10 سپاروں سے زیادہ فضیلت والا. اور میں نے تو اپنے مخصوص کیے ہوتے ہیں ایام رمضان میں خاص طور پہ, وہ ایسے کہ یہ وقت جو ریلیکسڈ ہونے کا ہے اس پہ آپ ناظرہ پڑھیں, اور وہ وقت جس میں آپ پوری توجہ دے سکتے ہیں, یعنی صبح 9 سے 11 تک, 12 تک, 1 تک, اس میں آپ ترجمہ اور تفسیر لے کے پڑھیں. تو وہ پھر ترجمہ اور تفسیر سے انسان ناظرہ کی نسبت زیادہ تھکتا ہے, دماغ زیادہ تھکتا ہے. تو اس لیے اس کے ٹائمنگز ایسے رکھے جائیں جن میں آپ فریش ہوتے ہیں اور اس کو پوری توجہ دے سکیں, اس کو سمجھ سکیں, اس کو پڑھ سکیں. اس لحاظ سے ایک اور ضروری بات جو ان دنوں میں میں نے سنی اور میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں, وہ یہ کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے وہ کس حالت میں جائز ہے. آپ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سن لیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو, لیکن وہ بیٹھنے کی حالت کیا ہے؟ یہ بھی ایک مفتی صاحب ہیں جو نیٹ پہ ہوتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ بیٹھنے کا حکم آپ کو اس وقت ہے نماز کے لیے جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. جب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, دنیا کے کام کر رہے ہیں, آپ چل رہے ہیں, آپ باتھ روم تک خود جا رہے ہیں, تو آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے جو بہت سخت بات کہی وہ یہ کہی کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں یہ ہم تو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ جی آپ نے قبول کرنی ہے, آپ نے ثواب دینا ہے. تو ہم سے جتنا ہو سکا, میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے سجدہ تو دے سکتے بیٹھ کے, سجدہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے دے سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جھک کے زمین پہ سجدہ نہیں کرنا تو رخصت آپ کو صرف سجدے کی ملی ہے, آپ کو بیٹھنے کی رخصت نہیں ملی. رخصت آپ کو جو ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کر لو. اور جو لوگ رکوع کر سکتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ رکوع سے زیادہ جھک کر سجدہ کرو. یعنی میں نے رکوع کیا تو میں یہاں تک آئی, اور جب میں واپس گئی تو میرا سجدہ اس سے زیادہ نیچے ہوگا. ایسے فرق ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے. رکوع اور سجدے میں سجدہ زیادہ جھکنا ہوگا اور رکوع میں کم. ہاں جو وہ رخصت ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, جو لفظ انہوں نے کہے وہ یہ کہے کہ جب تک آپ کو کوئی سہارا دے کے کھڑا نہ کرے آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کی آگے تفصیل بتائی کہ اللہ کے گھر میں پہلے میں دیکھتا تھا 2002 میں 1 میں کوئی کرسیاں نہیں تھی ہوتی, اب لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ اللہ کے گھر میں بھی جاؤ تو کرسی پہ جاؤ.
تو مطلب یہ ہے میڈیکلی بھی آپ کے لیے میرے لیے یہ جو سیڑھیاں چڑھنا ہے ڈاکٹر لوگ منع کر دیتے ہیں. جو ہمارے دیندار لوگ صوفی یا جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں سیڑھیاں چڑھو گے تو لتاں دی ورزش ہوئے گی, آپ کو چڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بتائیں ورزش ہوگی؟ ہاں وہی نا, آپ تو بھی چڑھ سکتی ہیں نا. بات تو یہ آپ کو تو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا کہ نہیں چڑھنا. بات ہو رہی ہے ان کی جن کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ جھکنا نہیں, سیڑھیاں نہیں چڑھنی. وہ کہتے ہیں آپ جس موومنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ حصہ آپ کا ڈیڈ ہو جاتا ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو چلاتے رہو. اور یہ بات آپ کو ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ چلتے رہیں. ایون کہ جو ہوتے ہیں آرتھرائٹس کے مریض ان کو بھی کہتے ہیں سوٹی لے کے پاؤں چلو, چلنا ضرور ہے تسی. تو بات ہم کر رہے تھے نماز کی اور ان پارٹس کی کہ جن کو موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ سجدہ کرنے سے, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے, لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی ضرور ہے کہ جب آپ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے ہمیں بتانا ہے یہ بات کہ بھئی کیا یہ بات سچ ہے کہ لمبے سجدے کرو تو آپ کی بینائی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, بہت بہتر ہوتی ہے. آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آ جائیے اب ہم سپارے پہ آتے ہیں. ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو کہ ہم میں سے ہر ایک کو زبانی آنا چاہیے اس سے شروع کرنے لگے ہیں. کوشش کرتے ہیں کچھ حصہ جس طرح دورہ تفسیر ہوتا ہے ہم اس طرح کچھ پارے کا حصہ کر سکیں. جی زیدہ آپ بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ جو رحمان ہے, الرحیم جو رحیم ہے, الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے, الرحمان جو رحمان ہے, الرحیم جو رحیم ہے, مالکی جو مالک ہے, یوم الدین یعنی کہ روزے قیامت کا. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا ہمیں ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے, صراط راستہ, المستقیم سیدھا, صراط الذین راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمت جنہیں انعام کیا گیا, علیہم جو انعام کیا گیا, علیہم ان پر, ہاں بالکل نہیں ان پر, مغضوبی جو مغضوب ہوئے, علیہم نہ جو مغضوب ہوئے, علیہم وہ لوگ الضالین اور نہ گمراہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا. آگے دیکھتے ہیں اب اس میں رحمان اور رحیم کی وضاحت کون کرے گا. کلاس میں لوگ ہی تھوڑے سے ہیں. جی باجی کرو گے, رحمان کیا ہوتا ہے اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا, جی رحمان رحم کرنے والا, بالکل, رحیم وہی رحم ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رحیم کی صفت قیامت کے لیے ہے, لیکن ہمیں دنیا میں کیا سمجھنا ہے؟ باجی آپ بتائیں, آپ کو کیا پتہ ہے, شاید میرے علم میں بھی اضافہ ہو. رحمان اور رحیم رحمان تو ہے رحم کرنے والا. سنیں اب ان کو سنیں. مطلب تمام دنیا کے جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رحم کرنے والا, رحیم اور نہایت مہربان ہے. وہ کسی کے اوپر بغیر کسی وجہ کے
बोझ नहीं डालता। رحیم کا جو ترجمہ ہمارے مفسرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس میں وقفہ نہیں آتا، اور قیامت کو اللہ بہت رحیم ہوگا، جبکہ دنیا کے لیے اللہ بہت رحمان ہے۔ مبالغے کے دونوں سیغے جس میں کوئی حد ہی نہیں ہے، لا متناہی بات جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ یہ وہ آگے چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، منہ بتاؤ۔ مالک ہے یوم الدین، اس دن کے، قیامت کے دن کے، ہاں کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے جزا، جزا۔ ہاں جزا عربی میں ہم سزا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جزا کا لفظ، تو کیا بنا؟ قیامت کے دن کا سزا اور جزا دینے کے دونوں، لیے۔ ہاں تو اس کو کھولو نا ذرا، کیسے کھولیں گے کہ ہم اپنے اعمال کا حساب اس دن دیں گے۔ اللہ جی ہم سے پوچھیں گے تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، جوانی کہاں گزاری؟ اسی طرح تمہیں دین دیا تھا، تمہیں وقت دیا تھا، تمہیں صحت دی تھی، تم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا؟ یہ بھی سوال آپ سے ہوگا۔ میں نے اپنا بندہ بھیجا تھا کہ اس کو پانی چاہیے ہے، تم نے اس کو پانی کیوں نہیں دیا؟ وہ بات یہاں سے شروع ہوگی کہ تم نے مجھے پانی نہیں دیا، اللہ جی یہ کہیں گے، تو بندہ کہے گا اللہ جی آپ کو پانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ جی کہیں گے میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا روٹی مانگنے کے لیے، اس کو تو میں نے ہی بھیجا تھا، تو نے اس کو روٹی کیوں نہیں دی؟ جبکہ تیرے اتنے وسائل تھے کہ تو اس میں سے کھانا دے سکتا تھا، ایون دین بھی تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ میرا فلانا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ ہمیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اب حساب کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جی کے پاس کیا ہوگا؟ یہ دو یہاں ہمارے کرام الکاتبین ہیں، دو فرشتے بیٹھے ہیں جو ہمارے سارے اعمال کو لکھتے جا رہے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور روز قیامت ہم نے یہ پڑھا کہ ہر بندے کے گلے میں اس کا اعمال نامہ ڈال دیا جائے گا، اور پھر بندہ یہ کہے گا اللہ جی یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، اس میں تو میرے عمل کی ایک ایک بات درج ہے، اور ہم اس سے انکار نہ کر پائیں گے۔ جو بھی ہوگا اس سے ہمارے لیے انکار ممکن نہیں ہوگا جو لکھا ہوا ہوگا۔ ہاں جی آگے چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں جی عبادت کو کھولیں نا، عبادت کا مطلب کیا ہے اس کو کھولیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کے لائق ہے، اور کوئی ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اور نہیں اور آگے آئے اور اس کو کھولیں۔ عبادت کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے سجدہ کر لیا؟ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف سجدہ کر لیا، سجدے تو ہم اللہ ہی کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جس میں کہ یہ ایاک نعبد نہیں آتا، یعنی ہم تیرے تمام حکموں پر پابند رہیں گے۔ تو جب ہم پابند نہیں ہوتے حکموں پر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کر رہے ہیں، جب ہم اس کے حکموں کو پیچھے چھوڑ کے دنیا داری کے حکموں کو آگے کر لیں گے، جس سے کہ ایسا پاسبل ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے
کہ مرد اور عورت کی مخلوط پارٹیز نہ کرو. تو ہم شادیوں میں اگر ایک بیچ میں پردہ لگا دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا، لیکن ہم تو نہیں کرتے نا. بات یہ ہے اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا بھی ضروری ہے، وہ بھی عبادت میں عبادت میں شامل ہے. نعبدو، تیری عبادت کرتے ہیں. پھر اس حساب سے جو اس نے، جیسے اس نے ہمیں کہا ہے مردار نہ کھاؤ، تو اگر ہم اس طرح کے ایسا کھانا نہ کھاؤ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اسی صورت میں، تو ہم تو غیر اللہ کا نام لے کے پھر دیتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں خود کو ان راہوں سے جدا کرنا ہے جو شرک کی طرف جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیری کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کی مانند شرک ہے جو آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ راستہ شرک کا تو نہیں ہے. جی آگے بتائیں آپ. ایاک نعبد اور ایاک نستعین، مدد تجھ سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا علی مدد، ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ امداد کن در و دین و دنیا شاد کن، یا آگے کیا ہے، امداد کن دین و دنیا شاد کن. آگے شیخ عبد القادر جیلانی، آگے ہم یہ کہتے ہیں. تو ہم نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی آپ کہتی ہیں یا نہیں کہتی، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ، ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں. نہیں، اور مدنی والے یہی کہتے ہیں. ہاں مدنی والے چلو جو کہتا ہے ان کو بھی عقل چاہیے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی، جو آپ کو قرآن کہہ رہا ہے میں صرف وہ کہہ رہی ہوں. اور ہم یہ پہلے ہی کہتے ہیں رکوع میں سورہ لا ریب فیہ، جب ہمارا یہ قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو پھر اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑھنا اس لیے ہے، قرآن کیا ہے؟ کوڈ آف لائف، اللہ کی باتیں، جیسے اللہ چاہتا ہے تم زندگی گزارو. یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں کہ آپ نے زندگی کو اس طرح بسر کرنا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں، ثواب دی خاطر یاسین پڑھ لو، ثواب دی خاطر سورہ بقرہ پڑھ لو. ہم سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہتے، جبکہ اللہ جی کے لیے مشکل نہیں تھا کہ انگریزی میں اتار دیتے، عرب میں اتارا تھا، اس لیے عربی میں اتارا تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے قرآن میں. اور پھر اللہ جی کہتے ہیں ہم پھر کے مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں. قرآن میں ایک بات کو 2 4 5 دفعہ مختلف موقعوں پہ اللہ جی نے مختلف مثالیں دے کے سمجھایا. اور کہ ایسے نہیں، ایسے پھر جہاں جس نبی کے جس حصے کی ضرورت تھی اس وقت کے مطابق وہ حصہ نازل کیا. جہاں یہ دیکھنا تھا کہ حضرت موسیٰ کے جو قوم کے لوگ ہیں وہ کس گمراہی میں کہاں ہیں تو وہاں ان کا ذکر کیا. جہاں یہ دیکھنا تھا کہ موسیٰ کو ہم نے تورات کیسے دی، وہاں سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو جہاں جس فعل کی، جس عمل کی ضرورت محسوس کی، وہ اللہ جی نے اس وقت نازل کیا. یہ نہیں کیا کہ ایک دفعہ سارا قصہ حضرت موسیٰ کا بیان کر دیتے،
ایک دفعہ سارا قصہ حضرت ابراہیم کا بیان کر دیتے، ایسا نہیں کیا قرآن نے۔ تو گویا قرآن اور ہمارا دین ایک پریکٹیکل مذہب ہے کہ اس میں آپ نے کیسے عمل کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے کر کے آپ کو ہمیں بتا دیا جس طرح۔ جی ضرور۔ روزمرہ کی زندگی میں بہت سی باتیں ہم دیکھتے ہیں، تو جیسے مرغی لینے جائیں تو اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے تو کئی لوگ نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ اس پہ تو نام ہی نہیں لیا، تو آرام ہے نہیں لیں گے۔ تو پھر اکثر لوگ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لو۔ ہاں ہاں، وہ ذرا آپ اپنے گھر میں جب قربانی کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے اوپر پڑھاتے ہیں، کسائی سے بھی پڑھاتے ہیں، کسائی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایسے کر رہا ہے۔ ہاں اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کون بتائے گا اب صراط مستقیم کا ہے؟ زیادہ آپ بتائیں گے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے منتخب۔ بالکل صحیح بات ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ جو ہمیں اللہ جی نے دکھایا قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے سے، ہمیں اس کو صراط مستقیم ہے اور ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ آگے کہا اللہ جی نے، آگے وضاحت کر دی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں پر کا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آپ نے پڑھا تھا قرآن میں سورہ آل عمران میں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ سوچیں، جلدی سے بتائیں مجھے۔ پہلا نبی کا درجہ ہے، اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، تیسرے درجے پہ شہداء ہیں، چوتھے درجے پہ صالحین ہے۔ صالحین ہے، یا آپ ان کو یعنی آج کے دور میں جو موجود ہیں وہ دو لوگ ہیں، ایک شہداء ہے اور ایک صالحین ہے۔ نبی تو آنا نہیں، نبی والا راستہ تو اللہ جی نے بند کر دیا۔ اب رہ گئے صدیقین۔ صدیقین کا لقب دینے والے موجود نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی آنا نہیں، یہ راستہ بھی موقوف ہے۔ اب پیچھے رہ گئے دو راستے، ایک ہے شہداء کا راستہ اور دوسرا ہے صالحین کا راستہ۔ یہ جو اللہ کے بڑے بزرگ جنہوں نے اپنی زندگیاں عبادت ریاضت میں گزاری اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کا کام کیا، آج کے دور میں جیسے ہیں مولانا احسان الہی ظہیر ہیں، اسی طرح ڈاکٹر اسرار ہیں، اسی طرح جو کر رہی ہیں نگہت ہاشمی ہیں، فرحت ہاشمی ہیں، آگے اگر آپ چلیں تو یہ ڈاکٹر صاحب غلام مرتضیٰ ملک ہیں، جن کی پوری زندگی دین کے لیے وقف رہی اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ مولانا مودودی ہیں، بڑا نام ایک زمانے میں وہ بتاتے ہیں خود اپنی زمانے کے حوالے سے کہ میں حیدرآباد میں کہیں گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم رک جائیں ذرا، بند کر لوں کیونکہ یہ ساری آواز اس میں۔ یہ کون سی گاڑی ہے؟ ہاں جی، قرآن نے ہم سے کہا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اور کہا گیا
کہ وہ قندیلوں میں ہیں اور رزق کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث سے یہ بتایا کہ جب شہداء چلے جاتے ہیں قبر میں تو ان کا اسی دن سے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، ان کو عالم برزخ میں نہیں رکھا جاتا۔ اور شہداء کی ایک قسم وہ بھی ہے جو علم سیکھتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اپنے آپ کو سوچیں آپ، میں کہ اسی جدوں مر گئے اسی بھی پھر شہیداں چ شروع انشاءاللہ یہ کام تو رب کا ہے۔ ہم نے یہ راستہ چنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، ہمیں شہداء میں سے چن لے۔ اور دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ بس پڑھتے پڑھاتے ہی لے جائے آسانی سے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ والے بندوں کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ ان کی روحیں ایسے نکل جاتی ہے جیسے پانی کی مشک میں سے ایک پانی کا بلبلا۔ اللہ جی ان کے لیے اتنی آسانیاں کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قرآن سے جڑے ہوئے اللہ کے حکموں کے پابند اور نیک نیت لوگ ہیں۔ نیک نیت اس لیے کہنا پڑا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف دکھاوا، اور دکھاوا کیا ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جی نے کیا کہا کہ دکھاوا کرنے والے کی مثال کیسی ہے کہ ایک چٹیل چٹان کے اوپر تم نے تھوڑی سی مٹی رکھی تھی اور اس میں بیج ڈال دیا تھا، تو جب زور کی بارش ہوئی تمہاری محنت بھی گئی، تمہارا بیج بھی گیا، تمہارا پیسہ بھی گیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ دو لوگوں کے لیے، ایک ریاکار کے لیے۔ ریاکار کون ہے؟ دکھاوا کرنے والا۔ اور دوسرا کون ہے؟ وہ شخص جو کسی کے لیے نیکی کر کے اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو بار بار جتاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا۔ یہ ان دو لوگوں کی اللہ جی نے قرآن میں مثال بیان کر کے ہمیں سمجھایا کہ جب تم کچھ دینے لگتے ہو یہ مت سوچو کہ تم اس کو دے رہے ہو، یاد یہ رکھو کہ یہ تم اللہ کے بینک میں ڈال رہے ہو، جہاں سے جو دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کے حوالے سے خرچہ کر رہے ہیں ان کو انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ دیا، اور کہا کہ تمہارے مال کو میں 700 گنا زیادہ بڑھا دوں گا۔ مثال وہی دی کہ ایک دانہ بوؤ گے اور اس میں سے ایک پودا نکلے گا جس میں 7 بالیاں لگیں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے۔ دیکھیے قرآن کی مثالیں اور کہیں بھی نہیں ملتی، آپ جو مرضی اسٹڈی کر لیں قرآن کی مثال آپ کو دنیاوی مثالوں میں نہیں ملے گا، دنیاوی آتھرز کے معاملے میں آپ کو وہ مثالیں نہیں ملیں گی۔ جیسے میں کئی دفعہ مثال دیا کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم سے کو جب آگ میں ڈالا تو اللہ جی نے کیا کہا؟ یا نارو کونی بردن و سلاما، کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو نا۔ ہم کے ہوتے تو ہم کہتے آگ ٹھنڈی ہو جا، اب آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ برف بن جاتی، تو وہ سلامتی والی تو نہ ہوتی نا۔ تو اللہ جی یہ چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں سیکھنی ہے یہ چیزیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہی باتیں حکمت ہیں، ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے۔ اسی حوالے سے آگے دیکھتے ہیں، اللہ جی ہم کر رہے تھے کہ وہ لوگ جن پر آپ نے انعام کیا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا دینا، ان کا صراط مستقیم ان کا راستہ ہے، اور وہ کس پہ چل رہے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہے اسی پہ چل رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے جو دیا ہے اسی پہ چل رہے ہیں۔ وہ صراط مستقیم ہے جس میں ہم نے کوشش کرنی ہے یا اللہ یا شہداء میں ڈال دے یا صالحین میں ڈال دے،
یہی دو جن کو تو کہہ رہا ہے یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کو رب کہہ رہا ہے یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، تو ہمیں دعا کرنی ہے اللہ یا شہید بنا دے یا صالح بنا دے۔ یہ دو ہی ہیں نا اب راستے، نہ تو ہم نبی بن سکتے ہیں نہ ہم صدیق بن سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان دونوں میں سے کوئی ایک راستہ دے دے اور اسی پہ چلنے کی توفیق دے دے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرما دے۔ آمین۔ اگلی بات اللہ جی کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ بتائیں گی؟ بتائیں۔ غیر المغضوب، نہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا بالکل، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ۔ بھائی ذرا دسو کیا مطلب ہے اس کا؟ غیر المغضوب علیہم، کون سا جنات غضب ہوا؟ قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کون سے لوگ تھے جن پہ غضب ہوا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، آپ بتائیں، ایک سیکنڈ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منہ آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ رک جائیے ذرا باجی شگفتہ تسی دسو، جنہوں نے شرک کیا۔ آپ بتائیں، نہیں رک جائیں جی زائدہ، نہیں مغضوب کون سے لوگ ہیں قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ وہ قومیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور اپنے نبیوں کی نافرمان۔ یہاں کیا مراد ہے؟ کون سی قوم سے مراد ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے؟ ابھی میں نے ہنٹ دے دیا، یہود کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان پر غضب ہوا، یہود کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ جی نے ہمیں قرآن میں سورہ بقرہ میں بتایا ہے، 8 رکوع ہیں، 9 رکوع، جس میں اللہ جی نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، پھر میں نے ان کو مغضوب قرار دے دیا۔ وہ مغضوب قوم ہے۔ یہ اللہ جی سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہودیوں کی طرح نہ بلانا۔ اور گمراہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ ولا الضالین، گمراہ کون لوگ ہیں؟ ایک قوم کا نام لیں، گمراہ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں یار مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کو نہیں یاد ہے، سچی بات ہے، اور جب میں بولوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی 1000 دفعہ آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے۔ یار حضرت عیسیٰ کی قوم، وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ محبت میں بنایا تھا نا، نہ دشمنی چنگی تے نہ ایڈا پیار پایا چنگا، جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے یہ گمراہ ہیں۔ آپ کو اور مجھے سوچنا ہے، کیا ہم تو اللہ کے نبی کو اللہ سے آگے نہیں لے جا رہے؟ اللہ دیکھیں، میں اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخانہ بات نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب پیارے، اللہ کی جان، اللہ کا نے جو چاہا ان سے کیا، کام لیا، ایک عظمت والا کام لیا، لیکن وہ ہیں اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ وہ ایسے ہیں کہ ہم جب ان کی تعریف کریں تو ہم ان کے مقام کو بھول کے تو ان کا مقام اللہ سے آگے لے جائیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جو کچھ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے آپ میں کل ہے، مکمل، کوئی کمی نہیں، یہ اور بات ہے، کوئی کمی نہیں۔
وہ کمپلیٹ، کہیں کوئی کجی نہیں. لیکن اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ نے ان کو دیا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیا. اللہ اپنی ذات میں محمود ہے، اللہ اپنی ذات میں مکمل ہے. اس کو کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دینے والا ہے سب کو، وہ سب کو دینے والا ہے. تو یاد یہ رکھنا ہے کہ ذات کل ایک ہے صرف، اور وہ رب ہے. اور کوئی ذات بند کر لو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں.